السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبند ٹائم سے شاہنواز بدر قاسمی صاحب کی رپورٹ۔ آج دیر شام جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے کوچھال سے میرے موبائل نمبر پر ایک کال آئی۔ ریسیو کرنے پر پتہ چلا دارالعلوم دیوبند کے سابق طالب علم سجاد الرحمان کشمیری کے والد غلام قادر وانی صاحب بول رہے ہیں۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد کہنے لگے، مجھے ایک مرتبہ پھر آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے، ہمارا بیٹا سجاد الرحمان 12 سال بعد فیض آباد جیل سے باعزت بری ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر مصیبت میں ہے۔ آپ نے اس کی رہائی میں میری مدد کی تھی، اس لیے دوبارہ زحمت دیا ہوں۔ واضح رہے کہ مولوی سجاد الرحمان کو 23 نومبر 2007 کو لکھنؤ فیض آباد سیریل بم دھماکے کے الزام میں 22 دسمبر 2007 کو ان کے آبائی وطن سے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ دارالعلوم دیوبند میں سال عربی ہفتم کے طالب علم تھے۔ اس گرفتاری پر UPATS نے کئی بڑے چھوٹے دعوے کیے تھے اور آخرکار 12 سال کی طویل عدالتی جدوجہد کے بعد 19 نومبر 2019 کو سجاد الرحمان کو فیض آباد عدالت سے اس کیس یہ کہتے ہوئے بری کر دیا گیا کہ عدالت کے پاس ملزم سجاد الرحمان کو موجودہ کیس سے جوڑنے کے لیے ثبوت یا دیگر مواد نہیں ہے، اس لیے سجاد کے خلاف کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ملزم سجاد کے خلاف IPC کی دفعہ 120، 123، 121، 115A، 124A، 306B اور دھماکے خیز مادہ ایکٹ کی دفعہ UAPA ایکٹ 3، 4، 5، 6 اور 20 کے تحت کیس درج نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے خلاف مندرجہ ذیل بالا کیس کے لیے کوئی بھی شواہد نہیں پیش کیے گئے، لہٰذا سجاد الرحمان کو اس کیس سے بری کیا جاتا ہے اور یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ اسے فوری رہا کیا جائے۔ 19 نومبر 2019 کو جب سجاد الرحمان جیل سے 12 سال بعد باعزت بری ہو گئے تو اس وقت سجاد نے مجھے خود کال کر کے شکریہ ادا کیا۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی گرفتاری کی اصل وجہ کیا تھی تو کہنے لگے، میری گرفتاری اس کیس کے ملزم مرحوم خالد مجاہد کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ جب خالد مجاہد کو گرفتار کیا گیا تو تفتیش کے دوران متعصب افسران نے انہیں خوف زدہ کر کے کہا کہ تم بچ جاؤ گے، کسی کشمیری کو جانتے ہو؟ اس پر انہوں نے میرا نام بتا دیا اور کہا کہ ایک مرتبہ سجاد کشمیری سے دیوبند میں ملاقات ہوئی ہے، بس اسی بات پر میری بھی گرفتاری ہو گئی، حالانکہ اس کیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جس دن یہ سیریل بم دھماکہ ہوا تھا ہم اس دن بھی دارالعلوم دیوبند میں حاضر تھے۔ الحمدللہ آج ہم باعزت بری ہو گئے، لیکن مجھ جیسے بہت سے بے قصور افراد جیلوں میں بلا وجہ قید و بند کی زندگی جینے پر مجبور ہیں۔ سجاد الرحمان کی رہائی کے بعد ایک مرتبہ یوگی سرکار کی طرف سے الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ میں 17 اگست 2020 کو اس کیس کی دوبارہ سنوائی کے لیے درخواست دی گئی تھی، جسے ہائی کورٹ نے منظور کر لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بے قصور طالب علم جس کی اصل زندگی تباہ کر دی گئی، بڑی جدوجہد اور کوششوں کے بعد باعزت بری بھی ہو گئے، اسے سرکاری سطح پر معاوضہ ملنے کے بجائے ایک مرتبہ انہیں الجھانے اور آزمائش میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو یقیناً بے حد تکلیف دہ ہے، کیونکہ سجاد کے والد ایک معمولی درجے کا کسان ہیں اور اس مصیبت کا انہوں نے 12 سال تک کیسے مقابلہ کیا ہے وہ تو ایک مظلوم باپ کا دل ہی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سجاد الرحمان کو دوبارہ پھنسانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ ناکام ثابت ہو اور اب وہ ایک نئی زندگی جی سکے۔ فی الحال وہ عدالتوں کا چکر لگا کر پریشان ہیں۔ اگر کوئی اس مصیبت زدہ کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، کیونکہ اس ملک میں بے گناہ ہونا بھی ایک جرم ہے۔ دوستو، یہ مکمل رپورٹ تیار کی ہے ممتاز صحافی اور نامور سماجی و ملی شخص شاہنواز بدر قاسمی صاحب نے۔